أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق اللہ العظیم. میں نے کل کے درس میں یہ بتایا تھا کہ اگلی آیتوں میں غزوہ بدر کا کچھ تھوڑا بہت تذکرہ ہے. تو فرمایا قد کان لکم آیۃ، تحقیق ہے تمہارے لیے نشانی، فی فئتین التقتا، دو گروہوں میں جن دو گروہوں کا آمنا سامنا ہوا. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ لڑ رہا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وہ اخری کافرۃ، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا. اس آیت کریمہ میں غزوہ بدر کا ذکر ہے. بدر مدینہ طیبہ سے 80 میل دور ایک مقام کا نام تھا. بدر نامی ایک شخص تھا، اس نے ایک جگہ ایک کنواں کھودا، اس کنویں کا نام بدر پڑ گیا، پھر اس علاقے کا نام بھی بدر پڑ گیا. قرآن کریم کے 4 پارے میں ذکر ہے، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق رب تعالیٰ نے تمہیں بدر کے مقام پر کامیابی عطا فرمائی اور حالانکہ تم کمزور تھے. اس مقام پر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، 77 مہاجرین تھے اور 236 انصار صحابہ تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود قیادت فرما رہے تھے. یہ جو 313 کا لشکر تھا، ان کے پاس سامان جنگ کے نام پر جو سامان تھا وہ یہ تھا کہ ان کے پاس 2 گھوڑے تھے. ایک گھوڑا مرشد بن ابی مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور دوسرا گھوڑا حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. اس پورے لشکر کے پاس 70 اونٹ تھے اور 6 زرہیں تھیں اور 8 تلواریں تھیں. یعنی 313 جو لوگ تھے ان کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں تھیں. جس وقت یہ مدینہ طیبہ سے چلے تھے، 10ویں پارے میں آتا ہے کہ یہودی ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے ایک دوسرے کو اشارے کر کے، جیسے اشارے کرتے ہیں نا، دیکھو اس کو، ان کو دیکھو، تو ایک دوسرے کو اشارے کر کے کہتے کہ دیکھو یہ قریش والوں سے لڑنے جا رہے ہیں، یہ ان کو قتل کریں گے، یہ ان کو قیدی بنا کر لائیں گے، ذرا ان کو دیکھو تو ان کے پاس ہے ہی کیا، کچھ ہے نہیں ان کے پاس، اور یہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. رب تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس مذاق کو سچ کر دکھایا. 70 جب جنگ ہوئی تو 70 کافر سردار مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے. قیدیوں کو بھاگتے ہوئے راستہ نہ ملا. مسلمانوں میں سے صرف 14 آدمی شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار میں سے تھے. ان کی قبریں آج بھی اسی مقام پر زیارت گاہ بنی ہوئی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ جو یہودی مذاق اڑانے والے تھے یہ حیران رہ گئے کہ ہم کیا کہتے تھے اور یہ کیا ہو گیا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد 313 تھی اور مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا، اور وہ جو 1000 کا لشکر تھا وہ ہر طرح کے کیل کانٹے سے لیس تھا. ابو جہل اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا. تو یہ غزوہ بدر ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں جمعے کے دن پیش آیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سارے مسافر تھے، اس لیے جمعہ ان پر فرض نہیں تھا، اور ویسے بھی بدر کوئی شہر نہیں تھا.
کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی ہوتی۔ عشاء کی نماز کے بعد جنگ سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، عاجزی اور رازداری کے ساتھ، عاجزی اور زاری کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کی کہ اے پروردگار، یہ بھوکے ہیں، ان کو سیر کرنا تیرا کام ہے، یا اللہ یہ پیاسے ہیں، ان کو پانی پلانا تیرا کام ہے، یہ بے سہارا ہیں، ان کا سہارا تو ہے، یہ بے ہتھیار ہیں، ان کے ہتھیار تیری مدد ہے۔ اے میرے پروردگار، یہ میری 15 سال کی کمائی ہے جو میں نے آج تیرے سامنے لا کر کھڑی کر دی ہے، اگر یہ ضائع ہو گئے، یہ ختم ہو گئے تو پھر خالص تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے اور رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ سے باہر تھے، آپ اندر تشریف لے آئے۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور زاری دیکھی تو تشریف لا کر کہنے لگے کہ حضرت بس کریں، لقد الححت، تحقیق آپ نے بہت عاجزی اور زاری کی ہے، رب تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا، رب تعالیٰ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنے گا۔ جس وقت لڑائی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 313 نہتوں نے 1000 کو شکست فاش دے دی۔ 1000 تلوار اور 8 تلوار کا کوئی تقابل نہیں ہوتا۔ پھر ان 313 میں سے بھی اکثر ننگے سر اور ننگے پاؤں تھے، شدید گرمی کا موسم تھا، دھوپ سر اور پاؤں سے جسم میں داخل ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے یہود مدینہ کو عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ یہود مدینہ جو اس بات پر بڑا ناز کرتے تھے کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس ہمیں تجارت کے اوپر گرفت ہے، ہمارے پاس مال بہت ہے، تو یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے ہمارے ساتھ۔ اگلی آیت میں اس کا بیان ہوا ہے۔ تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے واقعے سے یہودیوں کو سنبھلنے کی اور سمجھ جانے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو فرمایا یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ کافر دیکھتے ہیں اپنے آپ کو ان سے دگنا کھلی آنکھ کے ساتھ، اور بڑے خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم زیادہ ہیں، اور تھے تو وہ 2 گنا سے بھی زیادہ، کیونکہ کہاں 313 اور کہاں 1000 کا لشکر۔ اور ابو جہل اور اس کے جو دوسرے ساتھی تھے وہ صحابہ کرام کے لشکر کو دیکھتے تھے اور دل میں ان کو بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی کہ ہم تو ان سے بہت زیادہ ہیں، ہم تو ان کو یہ منٹوں میں شکست فاش دے دیں گے۔ لیکن واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے۔ جس طرح اللہ نے یہاں مسلمانوں کی تائید فرمائی کہ 8 تلواروں کو 1000 تلواروں پر کامیابی نصیب فرمائی، 313 کو 1000 پر غلبہ عطا فرمایا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں کھول کر حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آنکھیں بند کر لیں تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ ہاں، اگر آنکھیں کھول کر حقیقت کو دیکھیں گے تو پھر ان کو بالکل سب کچھ صاف صاف نظر آئے گا۔ اب اس اگلی آیت میں مدینہ طیبہ میں جو رہنے والے یہودی تھے، جو اس بات پر بڑا ناز کرتے تھے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، کہ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم حق پر ہیں، اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو اللہ ہمیں اتنا مال و دولت کیوں دیتا۔ ان آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مال و دولت ہے اور تمہارے پاس جو یہ سب کچھ ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں اور یہ عارضی چیزیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں صرف دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو یہ سامان ہونا، یہ مال و دولت ہونا، یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں وہ اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مزین کی گئی لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، یعنی لوگوں کے دلوں میں طبعی طور پر ان چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ خواہشات جو لوگوں کے دلوں میں ہیں، اور جو خواہشات ہیں وہ کون کون سی خواہشات ہیں ان کا ذکر آگے فرمایا من النساء، عورتوں کی خواہش ہے، یعنی عورتوں کی محبت بھی انسان کے دلوں میں مزین کر دی گئی ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑا فتنہ ہی عورتیں ہیں، سب سے بڑا فتنہ عورتیں، یہ جو بے پردہ عورتیں گھومتی ہیں، بلکہ سوشل میڈیا کی برکت سے عورتیں جو ہیں وہ برہنہ ہو کر اب دنیا کے سامنے آ گئی ہیں، اور
نوجوان جو ہے وہ ان کو دیکھتے ہیں اور بد نظری کے گناہ میں سارا دن مبتلا رہتے ہیں۔ تو یہ نوجوان ان کو کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کی محبت مردوں کے دلوں میں مزین کر دی ہے، اور اس لیے ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو عورت ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جائز طریقہ شریعت میں متعین فرما دیا ہے۔ اس جائز طریقے سے اگر عورت حاصل کی جائے تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ ہاں، اگر ناجائز طریقے سے کسی عورت کو حاصل کیا جائے تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح والبنین، اور بیٹوں کی خواہش لوگوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی ہے۔ ہر زمانے میں لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا نہ ہو۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو رب چاہتا ہے، لیکن خواہش بہرحال ہر انسان کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ مجھے لڑکا ملے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ کی مرضی ہے وہ لڑکا دے یا لڑکی دے، اللہ کی مرضی ہے دونوں اکٹھے دے دے، اللہ کی مرضی ہے کہ وہ بالکل ہی نہ دے، بانجھ کر دے، لیکن خواہش تو بہرحال ہوتی ہے، طبعی طور پر خواہش تو ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ، اور زیادہ مال کی محبت انسان کے دلوں میں پکی کر دی گئی ہے۔ یہ قناطیر جو ہے یہ قنطارو کی جمع ہے۔ قنطارو کا معنی ہے المال الکثیر، زیادہ مال، اور مقنطرہ کا معنی ہے ڈھیر لگا ہوا۔ تو اس زمانے میں لوگ چاندی اور سونے کے سکوں سے معاملات طے کرتے تھے۔ آج کی طرح جس طرح ہمارے ہاں کرنسی نوٹ ہیں، اس زمانے میں یہ کرنسی نوٹ نہیں ہوتے تھے۔ تمام معاملات سونے اور چاندی کے ذریعے سے چلتے تھے، سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، اور اس زمانے میں بینک بھی نہیں تھے کہ اپنا مال جو ہے وہ بینکوں میں سنبھال کے رکھ لیتے، بلکہ لوگ جو ہے وہ اپنے ہی گھروں میں کچھ جگہ مخصوص کر لیتے تھے۔ ان مخصوص جگہوں پر جہاں وہ مناسب سمجھتے وہ ان اپنے مال کو وہاں پر محفوظ رکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح جب ان کے مال کا ڈھیر لگ جاتا تھا تو مال کے ڈھیر کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ تو فرمایا وہ مال کا ڈھیر کیا ہوتا تھا، اس کی بھی تفصیل فرمایا من الذهب والفضہ، اور بہت سارا مال سونے اور چاندی سے ہے۔ یہ سونے اور چاندی، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ سونے اور چاندی کے ذریعے، سکوں کے ذریعے معاملات چلتے تھے، تجارت چلتی تھی، سارے معاملات اسی کے ذریعے چلتے تھے۔ تو اس مال کے ڈھیر کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ تو ایک مال کا ڈھیر سونے اور چاندی کا ہوتا تھا۔ دوسرا والخیل المسومتی، نشان لگائے ہوئے گھوڑوں سے۔ مسومہ کا ایک معنی یہ کرتے ہیں کہ جو گھوڑے اصیل نسل کے ہوتے تھے ان پر ایک نشان ایک مہر لگا دی جاتی تھی تاکہ پتہ چلے کہ یہ اصیل نسل کا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ خوبصورت گھوڑے جن کے اعضاء بالکل صحیح سالم ہو، جو صحت مند ہو، دیکھنے میں حسین نظر آئے۔ اب چونکہ اس زمانے میں گھوڑے پر سواری کی جاتی تھی، اور جس کا جتنا زیادہ خوبصورت اور صحت مند اور اچھا گھوڑا ہوتا تھا اس کی اتنی زیادہ قیمت ہوتی تھی، اور گھوڑوں کے ذریعے ہی، گھوڑوں پر ہی سوار ہو کر جنگ بھی لڑی جاتی تھی۔ تو اس واسطے گھوڑوں کی بڑی اہمیت تھی اس زمانے میں۔ تو دوسرا مال جو ہے وہ ہے، پہلا مال سونا اور چاندی، اور دوسرا مال نشان لگے ہوئے گھوڑے، اور تیسرا مال والانعامی، مال مویشی کی محبت کے بارے میں۔ انعام مال مویشی یعنی گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، دمبے، یہ مال مویشی۔ قرآن کریم میں ایک مستقل صورت ہے جس کا نام سورۃ الانعام ہے، 7ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 8ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام بیان فرمائے کہ انعام کون کون سے جانور ہیں، ان میں گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹ وغیرہ۔ تو یہ جو انعام ہیں جو گھروں میں عام طور پہ پالے جاتے ہیں، ان کی محبت بھی انسان کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ تو یہ تیسرا مال ہے۔ اور چوتھا مال والحرث، کھیتی کی محبت۔ جس زمانے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس زمانے میں تو ظاہر ہے یہ کارخانوں کا دور تو تھا نہیں، کھیتی باڑی لوگ کیا کرتے تھے، اور لوگ جو ہے اسی سے ہی اپنا سال بھر کا خرچہ، اخراجات وغیرہ چلایا کرتے تھے۔ تو لوگوں کے لیے یہی مال ہوتے تھے جن کا ذکر ابھی اس آیت میں ہوا ہے، سونا اور چاندی، صحت مند گھوڑے، اور انعام اور کھیتی باڑی۔ تو جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یعنی یہ چیزیں صرف دنیا میں فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں،
مگر اصل مقصود جو ہے انسان کا وہ تو آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی میں فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں اگر کوئی مسلمان ہے اور اس نے جائز طریقے سے یہ مال حاصل کیا ہوا ہے اور شریعت کے مطابق اس مال کو خرچ بھی کرتا ہے تو پھر تو بہت اچھا ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ یہ مال مطلقاً مال ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر مطلقاً مال کا ہونا کوئی عیب کی بات ہوتی، مال اگر مطلقاً معیوب ہوتا تو اللہ اپنے پیغمبروں کو کبھی نہ دیتا۔ حالانکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 3000 اونٹ تھے، 500 جوڑی بیلوں کی تھی، 500 جوڑی مطلب 1000 1000 جو ہے وہ گائے اور بیلیں تھیں، اور بڑا وسیع رقبہ تھا ان کے پاس حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس، اس پہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، اور بہت بڑی چراگاہ تھی جس میں آپ کے اونٹ اور آپ کی یہ بیل وغیرہ تھی یہ چرتے تھے۔ لوگوں کے وفد بھی آپ کے پاس آتے تھے، سارا دن وفود کا آنا جانا لگا رہتا تھا، جنہیں آپ دین سکھاتے تھے، دین کی تعلیم بھی دیتے تھے، اور پھر ان کی مہمان نوازی بھی کیا کرتے تھے۔ تو اتنی وافر دولت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، حالانکہ وہ خدا کے پیغمبر تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور خلیفۃ اللہ فی الارض تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت کچھ عطا فرمایا تھا، مگر وہ سب ان کے ہاتھ کی کمائی تھی، کیونکہ وہ تلواریں اور زرہیں بنایا کرتے تھے، خود تیار کرتے تھے، اور اسی کمائی سے وہ اپنا اخراجات اپنا نظام چلاتے تھے۔ انہوں نے جتنا عرصہ بھی بادشاہی کی ہے کبھی بیت المال سے کچھ بھی نہیں لیا، اور یہی حال حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ تو اس واسطے اگر کسی کے پاس سونے چاندی کا ڈھیر ہو، زمینیں ہوں، اس کے پاس مال مویشی ہوں، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بشرط ہے کہ جائز طریقے سے اس نے مال حاصل کیا ہو، جائز طریقے سے خرچ بھی کرتا ہو۔ اگر جائز طریقے سے مال حاصل کیا ہے اور جائز طریقے پر خرچ بھی کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مگر یہ سب چیزیں دنیا کا فائدہ ہے، کوئی کتنی دیر زندہ رہے گا، کتنا کھا پی لے گا، کتنا پہن لے گا، آخر کار واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی آخرت کی چیزیں ان چیزوں سے بہت اچھی ہیں۔ لہٰذا دنیا کی چیزوں پر اعتماد نہ کرو، اعتماد کس ذات پہ کرنا ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو مال اگر عطا فرمائے تو جائز طریقے سے عطا فرمائے، اور اس کو جائز طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔